آلکا و اصحابکا یا حبیب اللہ صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص زینت مسند صدارت پیر طریقت پیر بدر الدجا فاروقی زید مجدہ الکریم آستانہ علیہ علی پور سیدنا شریف سمیت کئی خانقاہوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز آستانہ علیہ چورہ شریف پر میں اور آپ حاضر ہیں، اور مجھے حضور نقش لاسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ پیغام بھی یاد ہے کہ آپ جب چورہ شریف حاضر ہوتے تھے آپ کے ساتھ قرہ حضرات نعتخوان خطیب آتے تھے تو آپ ان کو تاکید کرتے تھے کہ اس نیت سے نہیں جانا کہ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں یا نعت پڑھنے یا تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اس نیت سے جاؤ کہ حاضری دینے جا رہا ہوں، بابا جی کی اجازت ہوگی تو چند کلمات کہہ دوں گا۔ میرے لیے سعادت در سعادت ہے کہ مجھے حاضری بھی نصیب ہوئی اور چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو رہی ہے۔ میرا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ عظمت و مقام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی علیہ السلام سے ملا، ملاقات کی، آپ پر ایمان لایا اور پھر اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی عبادتوں سے نہیں بنتا، صحابی ایک ایمان والی نگاہ آمنہ کے لال کے چہرے پر پڑ جانے سے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ حضرت حسین کا واقعہ جانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتائیں کیا ہے وہ واقعہ؟ فرمائیں یہ حضور کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے خدا کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن یہ صحابی ہیں، ایک سجدہ بھی نہیں کیا لیکن ان کے لیے سرکار نے فرمایا عمل تھوڑا کیا اجر زیادہ پا گیا۔ کب؟ فرمایا احد کے موقع پر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دے میں میدان جہاد میں جاؤں۔ نماز کا وقت نہیں تھا، جہاد کا موقع تھا، زکوٰۃ کا موقع نہیں تھا، حج کا موقع نہیں تھا، روزوں کا موسم نہیں تھا، کلمہ پڑھا، میدان جہاد میں گئے، ایک سجدہ نہیں کیا، جام شہادت نوش کیا۔ آقا کریم نے فرمایا عمل تھوڑا کیا ہے اجر زیادہ پا گیا ہے، شرف صحابیت پر فائز ہوا تو یہ پیغام دیا، فرمایا کوئی غیر صحابی کروڑوں سال عبادت کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں صحابی ایک ایمان والی نگاہ اپنے نبی کے چہرے پر ڈال کر پہنچ جاتا ہے۔ قرآن ان صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے۔ یا اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ جن کا ایمان معیار ایمان ہے، جن کا ایمان کا سٹینڈرڈ ہے، جن کا ایمان وہ کسوٹی ہے جس پر پوری امت کے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ایمان اس طرح لاؤ جس طرح یہ لائے؟ وہ کون ہے؟ قرآن بتاتا ہے وہ کون ہے جن کی طرح ایمان لانا ہے۔ فرمایا وہ صحابہ ہے، صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان ہوگا تو ایمان معتبر ہوگا۔ قرآن صحابہ کے ایمان کو کثرتی اور میزان قرار دے رہا ہے۔ فرمایا پوری امت کا ایمان صحابہ کے ایمان پر پرکھا جائے گا۔ اگر ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا تو اس سے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ تو مجھے بتائیے اگر ایمان میں بھی صحابی کا ایمان دیکھا جائے گا تو پھر جو پاک نبی کے کسی ایک صحابی سے بغض رکھتا ہو، کسی ایک صحابی پر اعتراض کرتا ہو، کسی ایک صحابی پر تنقید کرتا ہو، صحابہ وہ صحابہ جن کو خراج عقیدت انہوں نے بھی پیش کیا، جو ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، آقا کریم کے صحابی ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت داغ پر لٹکایا گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا گیا، ماں کو یاد نہیں کرتے، باپ کو
نہیں کرتے, بیوی کو یاد نہیں کرتے, بچوں کو یاد نہیں کرتے. حضرت ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے, آگے بڑھے. زید بن تسنہ سے کہا یہ مجھے بتاؤ, موت تمہارے سامنے کھڑی ہے, تمہاری کیا خواہش ہے؟ اگر اس وقت تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے, تمہیں زندگی مل جاتی, تم بچوں کے پاس چلے جاتے. زید بن تسنہ کا جواب سنیے. آپ نے فرمایا ابو سفیان خدا کی قسم ہے تم موت کے پھنڈے کی بات کرتے ہو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا